آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر شوہر ہی اہمیت نہ دے، عزت نہ دے تو عورت بیچاری کیا کرے۔ دیکھیں، شادی کے بعد اگر کوئی سہارا عورت کا ہوتا ہے نا تو وہ اس کا شوہر ہوتا ہے۔ ماں باپ کیا کرتے ہیں کہ شادی کر دی، اب ان کی ذمہ داری ختم ہوگی، اب کس کی ذمہ داری ہے؟ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر شوہر ہی ٹھیک طریقے سے اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا، بے شک سسرال والے جتنا بھی اس کو ساتھ دیں، اس سے پیار کریں، لیکن جب تک اگر شوہر ساتھ نہیں ہے نا تو عورت کو کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا، وہ کبھی بھی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہو سکتی۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ سے اسی چیز پہ بات کروں گی کہ کیا ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں اپنے رشتے کو نبھانے کی؟ کہیں ہماری طرف سے تو کوئی ایسی غلطیاں نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے ہمارے ہسبینڈ ہمیں توجہ نہیں دے رہے، ہم سے پیار نہیں کر رہے، ہماری عزت نہیں کر رہے؟ اگر آپ میری ویڈیو پہ آ چکے تو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا اور آپ نے پھر کمنٹ کر کے اپنی رائے لازمی دینی ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوں میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگوں کی دعاؤں سے، آپ لوگوں کے پیار سے۔ تو آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ ایسا ہم کیا کریں کہ ہمارے ہسبینڈ جو ہمیں توجہ دیں، ہماری عزت کریں، ہماری بات کو امپورٹنس دیں، اہمیت دیں، ہم سے مشورہ لیں، ہم سے پیار کریں، ہمیں ساتھ لے کے چلیں۔ تو اکثر ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے گلے شکوے کرنے میں اتنے کہ بیزی ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے نہیں ہیں کہ کہیں ہم سے تو نہیں کوئی ایسی غلطی ہو رہی، کہیں ہم تو ایسا کچھ نہیں کر رہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا رشتہ خوبصورت ہونے کی بجائے خراب ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک حقیقت ہے اور ہمیں اس چیز کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ شادی کے بعد اگر کوئی عورت کا سہارا ہے نا تو وہ اس کا شوہر ہے۔ جو رہتی زندگی تک جتنی بھی آپ کی زندگی ہے نا، اگر کوئی آپ کے ساتھ ہے نا تو وہ آپ کا ہسبینڈ ہے۔ تو چلیں اب بات کرتے ہیں ان مسٹیکس کی جو ہم شادی کے بعد اکثر کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا میاں بیوی کا ریلیشن خوبصورت ہونے کی بجائے خراب ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ آپ کا ریلیشن ٹھیک نہیں ہے تو آپ نے اپنی طرف سے 100% دینا ہے، اپنی طرف سے آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ اس رشتے کو خوبصورت بنا سکیں۔ اچھا، جب وہ شادی ہوتی ہے نا تو اکثر پتہ کیا ہوتا ہے، ہم ہسبینڈ کے ساتھ وقت گزارنے کی بجائے نا اس کو سمجھنے کی بجائے ہم کیا کرتے ہیں، سسرال والوں کو خوش کرنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں، اور اس چکر میں نا وہ جو خوبصورت وقت ہوتا ہے نا وہ گزر جاتا ہے۔ سال 2 سال بعد بچے ہو گئے، ہم بیزی ہو جاتے ہیں اپنی زندگی میں۔ تو شادی کے فوراً بعد نا یہ نہ کوشش کریں کہ ہم نے سسرال والوں کو خوش کرنے، اچھی بہو بننا ہے۔ وہ آپ جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں نہ کہیں آپ نے وہاں پہ فیل ہی ہونا ہے۔ تو پھر اس سائڈ پہ کوشش کرنی ہے کہ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ذرا سی کوشش کرو گے اور کامیاب بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ایک آسان سا حل بتاؤں، اپنے شوہر کی دوست بن جائیں۔ بیوی تو آپ بن چکی ہیں، اب دوست بننے کی کوشش کریں، اور دوست آپ نے اسی طرح بننا ہے، آپ نے نا خاموش رہ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اس کی عادتوں کو، اس کو سننا ہے۔ جب آپ سن لو گی نا تو یقین کریں کہ آپ کو نا 100 میں سے 90% چیزوں کی سمجھ آ جائے گی کہ یہ اس عادت کا ہے، اس کو یہ پسند ہے، یہ نہیں پسند۔ اچھا، گلے شکوے نہیں کرنے، ہر وقت نا شکایت کے موڈ میں نہیں رہنا کہ میں آپ کام پہ چلے گئے تو میں نے پیچھے ایسا وقت گزارا ہے، یہ نہیں ظاہر کرنا، یہ بتانا ہے کہ آپ کام پہ چلے گئے تو میں نے آپ کا اتنا انتظار کیا، میرا وقت نہیں تھا گزر رہا۔ اچھا، کچھ میری بہنیں ایسی بھی ہیں کہ اگر ہسبینڈ کام سے واپس آئے ہیں نا، اپنے امی ابو کے کمرے میں چلے گئے تو اس چیز پہ بھی موڈ خراب کر لیتی ہیں کہ آپ سیدھے کمرے میں کیوں نہیں آئے، یا میں اتنی دیر سے انتظار کر رہی تھی، آپ وہاں پہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھ گئے۔ اپنے نا وہ اس 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے چکر میں اپنی پوری رات بھی خراب کر لیتی ہیں۔ دیکھیں، ظاہری سی بات ہے، وہ اس کے ماں باپ ہے، اس نے جانا سلام کرنا ہے، بیٹھنا ہے، ان کا حال چال پوچھنا ہے، وہ اچھی بات ہے۔ اس کے بعد تو وہ کمرے میں آ چکے نا، آپ کے پاس آ چکے نا، اب تو آپ ناراض ہونے کی بجائے، گلے شکوے کرنے کی بجائے آپ اس کے ساتھ ایک اچھا وقت گزار سکتی ہیں نا۔ تو سردرد نہیں بننا، ساتھی بننا ہے آپ نے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اس کو اتنا مشکل وقت نہیں دینا کہ وہ یہی سوچنا شروع کر دے کہ میں کہاں پھنس گیا ہوں۔ اچھا، کچھ عورتیں پتہ کیا کرتی ہیں کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ نا کمپیریزن کرتی ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے ابو کے ساتھ، اپنے شوہر کا۔ تو یہ آپ غلط کر رہے ہو۔ دیکھیے، وہ ان کی ایک الگ سی عادت تھی، آپ کے شوہر کی ایک الگ سی عادت ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں نا تو کہیں نہ مرد کی وہ انا کو ایک چیز پہنچ رہی ہوتی ہے، آپ اس کی انا کو چیلنج کر رہے ہو کہ وہ
ظاہری سی بات ہے جب آپ کے ساتھ ہی کوئی کسی کا کمپیریزن کر دے تو آپ کو اچھا لگے گا. آپ کا شوہر ہی کہہ دے کہ میری وہ فلاں کزن یا میری بھابھی تو اس طرح رہتی ہے تو تم اس طرح تیار نہیں ہوتی, تو آپ کو اچھا نہیں نہ لگے گا. اسی طرح جب آپ کمپیریزن کرتے ہو نا کہ میرا بہنوئی ایسی عادت کا ہے یا میرے بھائی ایسے یا میرا ابو ایسا ہے, تو اس کو بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. بے شک چپ کر کے سن رہا ہوتا ہے نا, لیکن کہیں نہ کہیں اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اس کمپیریزن کی. تو اپنے کمپیریزن نہیں کرنا. اور دوسری بات ہے, اگر آپ اس کی دوست ہیں نا, آپ اس کے ساتھی ہیں, دیکھیں اس کے دکھ سکھ کی, اس کے کامیابی کی ناکامی کی, تو کبھی بھی دوسروں کے سامنے بیٹھ کے نا اس کو ڈی موٹیویٹ نہ کریں. اس کو یہ نہ بتائیں کہ یہ کر ہی نہیں سکتا, اس نے تو کچھ بھی کیا, کوئی بھی کاروبار کیا نا تو یہ تو فیل ہی ہونا ہے. خود کو نا عقل کل نہیں سمجھنا آپ نے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک مرد ہے, آپ سارا دن گھر میں رہتی ہیں, ٹھیک ہے, آپ اتنے لوگوں سے نہیں ملتے جتنا آپ کے ہسبینڈ دوسرے لوگوں سے ملتا ہے باہر نکل کے, 100 مشورے لینے, بات چیت کرنی, ہر چیز کرنی. تو اس کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش نہ کریں, جو اکثر عورتیں کرتی بھی ہیں شادی کے بعد. ان کو نا اپنی عقل سے چلانے کی کوشش کرتی ہیں. آپ کتنے کو ذمہ داریاں اٹھا سکتی ہو, آپ کتنا سمجھا سکتی ہو, آپ نہیں کر سکتی. تو اس لیے اس کو اپنے پیچھے چلانے کی بجائے نا اس کے پیچھے چلیں, اپنے شوہر کے پیچھے چلیں. اچھا, اس چیز کو سمجھ لیں کہ آج کل نا ہر انسان کے پاس فون ہے. وہ ٹک ٹاک بھی دیکھ رہا ہے, وہ انسٹاگرام بھی دیکھ رہا ہے, یوٹیوب بھی دیکھ رہا ہے. اس کو پتہ ہے کہ آج کل کیا فیشن ہے, کس طرح رہتے ہیں کپل, کیا چل رہا ہے دنیا میں. تو اگر آپ گھر میں ماسی بن کے گھوم ہوگے کہ آپ نے ساری چیزیں پیک کر کے رکھی ہوئی ہیں, میں کسی فنکشن پہ استعمال کروں گی, میں کہیں جاؤں گی تو میں نے پھر میک اپ کرنا ہے, دیکھیں اپنے شوہر کے لیے تیار ہوں. تو میری بہنوں پلیز اس چیز کو سمجھیں, یہ چیزیں آپ کے ابھی کام آنی ہیں. ابھی آپ ہیں کہ ایک دوسرے کی عادتوں کو سمجھ سکتے ہیں, ایک دوسرے سے اپنی باتیں منوا سکتے ہیں. اچھا, بہت سی ایسی بھی میری سسٹرز ہیں کہ شادی کے بعد نا ان کو ہر دوسرے دن کیا صبح و شام اپنے امی ابو کی یاد آ رہی ہوتی ہے اور ہسبینڈ کو لے کے وہاں پہ جا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, نہیں, اس طرح نہیں کرنا. آپ نے وہاں پہ وقت بہت گزار لی ہے. آج کل فون ہے, آپ وہاں پہ حال چال پوچھ لیں. ہر وقت وہاں پہ میکے میں لے کے آپ گھسی ہوئی ہیں, تو یہ ٹھیک بات تو نہیں ہے نا. اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزاریں جتنا آپ گزار سکتی ہیں. دیکھیں ابھی آپ کے بچے نہیں ہیں, بچوں کے بعد روٹین بہت بدل جاتی ہے, ہر چیز بدل جاتی ہے. ابھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ سمجھ سکتی ہیں, اپنی باتیں منوا سکتی ہیں, اس کی عادتیں چینج کر سکتی ہیں, جو کرنا چاہتی ہیں نا آپ کر سکتی ہیں. اگر یہی وقت آپ نے ایموشنلی چپ کر کے آپ نے اور وہ دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں یا امی ابو کی یاد میں گزار دیا, تو پھر تو وقت سمجھیں کہ آپ کے ہاتھ سے گزر گیا. اچھا, ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں سے ہمیشہ امیدیں لگاتے ہیں, ہم خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم اپنا ہی طرف سے نہیں کرتے کہ ہم اپنے رشتے کو 100% دے رہے ہیں. ہم سے ایسی کیا غلطی ہو رہی ہے کہ دوسروں کے ہسبینڈ ان کے ساتھ ٹھیک ہے اور میرا شوہر میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. ہم خود کو نہیں ٹھیک کرتے, ہم ہمیشہ گلے شکوے کرتے ہیں, ہم شکایتیں لگاتے ہیں. اچھا, پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے شوہر کی بات نا ہر دوسرے دن میکے میں جا کے نا اس کی عدالت لگائی ہوتی ہے. وہ ایسے کرتا ہے, وہ میرے سے اس طرح بدتمیزی کرتا ہے. جب آپ نے یقین کریں کہ ایک دفعہ اس کی عدالت لگوا دی ہے نا, چاہے اس کے امی ابو کے پاس چاہے اپنے امی ابو کے پاس, تو مطلب کہ آپ نے جو اس میں ذرا سی شرم تھی نا, ایک جھجک تھی کہ میری بات کہیں دوسرے تک نہ پہنچے, وہ آپ نے ختم کر دی ہے. پھر آپ اس چیز کو یاد رکھیں ہمیشہ کہ یہ چیزیں نا اب کنٹینیو ہونے والی ہے, یہ ختم نہیں ہونی. تو اس لیے جتنی آپ کوشش کر سکتی ہیں نا, اپنے کمرے کی بات اپنے حد تک رکھیں. اگر آپ کو اپنے شوہر کی کوئی بات اچھی نہیں لگ رہی تو خود سے اس کو سولو کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ عدالتیں لگا کے اس کی جھجک اس کی شرم ختم کریں. ایک سمجھدار عورت کی نشانی پتہ کیا ہے؟ وہ اپنے شوہر کو بادشاہ بنا دیتی ہے اور خود ملکہ بن کے زندگی گزارتی ہے, چاہے اس کی جتنی بھی آمدنی ہو. کم میں گزارا کر لیں, لیکن کبھی بھی اس چیز کا نہ کریں, نہ ہی اپنے شوہر کو تانا دیں اس چیز کا کہ میں پیچھے تو ایسی زندگی گزار رہی تھی, یہاں پہ آ کے تو میں نوکرانی بن گئی ہوں, میری خواہشیں پوری نہیں ہوتی, میری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. یہ کام نہ کریں. اس کی کم آمدنی میں بھی اس کا ساتھ دیں, خاموشی کے ساتھ, بنا کسی کو بتائے. یقین کریں کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کا شوہر آپ کے لیے سارا کچھ کرنے کو تیار ہو جائے گا. جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنے میکے جا کے مانگتے ہیں نا, مجھے شیمپو لے دیں, مجھے کپڑے لے دیں, مجھے جوتے لے دیں, میرے شوہر کی تو اتنی آمدنی نہیں ہے, میں تو وہاں پہ اچھا نہیں کھا سکتی, تو آپ اس کی اتنی کنسلٹ کر رہے ہو نا. یقین کریں کہ اگر کسی کے منہ سے بھی ایسی باتیں نکل جائیں نا, آپ اپنے شوہر کو خود ہی اپنے آپ سے دور کر رہے ہو. تو اگر آپ چاہتے ہو نا اپنے رشتے کو خوبصورت بنانا, تو کبھی بھی یہ باتیں جا کے نا میکے میں نہ کریں.
اس کی کم آمدنی میں بھی گزارا کرنے کی کوشش کریں. ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کے لیے بہت کچھ کرے گا. آپ خود سوچیں کہ ایک عورت کیا کچھ نہیں کر سکتی، وہ سارا کچھ کر سکتی ہے. بس ہمت ہونی چاہیے، صحیح راستے کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کرنا کیا ہے، ٹھیک وقت پہ اس نے کیا کرنا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ سارا کچھ ہوتا ہے لیکن وقت ہمارے ہاتھ سے گزر جاتا ہے. تو ہمیں اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے وقت کو کس طرح کیش کرنا ہے. اچھا، میں نے ایک دو میری کزنیں ہی ایسی ہیں کہ میری جاننے والی، میں نے ان سے ایک چھوٹا سا سوال کیا شادی کے بعد ان کی کہ آپ اتنا سمپل کیوں رہتے ہو، کہ آپ تیار کیوں نہیں ہوتے، آپ کے پاس ابھی ساری چیزیں ہیں تو تیار ہوا کریں. آپ اچھی لگتے ہیں کہ نویلی دلہن اچھی لگتی ہے نا تیار ہوئی. نہیں، مجھے تو اچھا نہیں لگتا، مجھے سمپل رہنا پسند ہے. رب کی بندی، تمہیں سمپل رہنا پسند تھا. تم یہ دیکھو کہ تم ایک نئے شخص تمہاری زندگی میں آیا ہے، تم اس کی خاطر تم خود کو تیار نہیں کر سکتی. تم یہ تو دیکھو نا کہ اس کو کیا اچھا لگ رہا ہے. اس کو تمہارا یہ آنٹی بننا، ماسی بننا اچھا لگ بھی رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. تمہیں تو نہیں پسند، جہاں تمہیں تو میک اپ نہیں آتا، تم نہیں سیکھنا چاہتی، تو تمہارے شوہر کا اس چیز میں کیا قصور ہے؟ اچھا، ایک مسٹیک پتہ کیا ہوتی ہے، یہ بھی ہے کہ سارا دن ٹھیک ہے، گھر والوں سے باتیں کی، دوستوں سے گپ شپ کی، فون دیکھا، کھایا پیا، فریش بیٹھی ہوئی ہیں. جیسے دیکھا کہ شوہر کام سے واپس آنے لگا ہے، خود کو بیزی کر لیا کچن میں، یہ ثابت کرنے کے لیے میں گھر کے بہت کام کر رہی ہوں، ہمدردی حاصل کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے. تو دیکھیں کہ اس طرح آپ کہیں نہ کہیں اپنے ریلیشن کو آپ خراب کر رہے ہو. جب آپ نے وقت ہی نہیں دینا اپنے ہسبینڈ کو، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کام سے واپس آنے والے، آپ نے تیار ہی نہیں ہونا اس کے لیے اچھے اچھے کھانے نہیں بنانے، تو پھر آپ کس طرح امید کر سکتے ہو کہ وہ سامنے والا شخص آپ کو 100% دے؟ پہلے ہمیں بھی تو کوشش کرنی چاہیے نا کہ ہم اپنی طرف سے کیا 100% اپنے ریلیشن کو دے رہے ہیں. تو اگر آپ بھی اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر رہی تھی تو آج سے آپ نے یہ نہیں کرنا. اپنے رشتے کو اپنی طرف سے خوبصورت بنانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کریں. اسی کے ساتھ اپنی اپی کو دیں اجازت. اگر میرے چینل پہ آپ نیو ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. اللہ حافظ.